مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو. میں ہوں آپ کا میزبان پادری مقبول جارج اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خدا کے لوگ. ناظرین، میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ وہ مجھ جیسے ناچیز کو اپنی خدمت کے لیے پاکستان کے مختلف شہروں میں استعمال کر رہا ہے. گزشتہ ایپیسوڈز میں آپ نے دیکھا کہ ہم ملتان شہر میں تھے، اس کے بعد ہم گجرانوالہ میں آئے، اور آج کا یہ پروگرام ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں پاکستان کے تاریخی شہر سیالکوٹ سے. اگر ہم اسے کرسچن کے حوالے سے اسے سیالکوٹ کو کرسچن مدر لینڈ کہا جائے تو شاید یہ غلط نہ ہوگا. ہم اس پنجابی کلچر کو اگر دیکھتے ہیں تو اس کا آغاز جو ہے وہ سیالکوٹ سے ہی ہوا، اور اس وقت ہم موجود ہیں سیالکوٹ ڈائسس کے اندر. اور آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہوگا لیڈرشپ کے حوالے سے. اور آج کے اس پروگرام کے جو مہمان خصوصی ہیں وہ ہمارے لیے بہت ہی احترام کے عزت سے ہم ان کو آج کے اس پروگرام میں آپ کے سامنے انٹروڈیوس کریں گے، اور اس کے بعد ہم لیڈرشپ کے حوالے سے اور ان کی نجی زندگی کے حوالے سے، ان کی خدمت کے ان سالوں کے حوالے سے بھی ان سے بات کریں گے. اور یقیناً جب ہم خدا کے خادم سے ان باتوں کو ان کی زبان سے سنیں گے، ان کے لفظوں کو جو ہم سنتے ہیں، یقیناً دیکھنے اور سننے والے برکت کو بھی پائیں گے اور تقویت کو بھی پائیں گے. اور یقیناً یہ انسپریشن ہمیں ملتی ہے کہ ہمارے جو خدا کے خادم ہیں، جو بشمان ہیں، وہ کس طرح سے اپنی کلیسیا کی بہتری کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں. تو آئیں ان سے ملتے ہیں اور آج کے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. تو میں انہیں بڑے عزت و احترام کے ساتھ تقدس مآب جناب بشپ ایلون جان سیمول صاحب، جو کہ سیالکوٹ ڈائسس کے چوتھے بشپ ہیں، تو آئیں ان سے ملتے ہیں اور آج کے اس موضوع پر ان سے گفتگو کرتے ہیں. سر بشپ صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا. میں آج کے اس پروگرام میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں، اور ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں یہاں پر مدعو کیا، ہمیں ویلکم کیا. اور آج کے اس پروگرام کے چونکہ آپ چیف گیسٹ ہیں تو میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ سر. بہت شکریہ پادری مقبول جارج صاحب. ہم ان سب لوگوں کو جو خدا کے لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں سلام کہتے ہیں، اور ہم شکر گزار ہیں گواہی ٹی وی کے اور پادری مقبول جارج کی ساری ٹیم کے لیے کہ وہ خدمت کا بہت بڑا کام پاکستان میں، کراچی شہر میں اور پوری دنیا میں اپنے ٹی وی کے ذریعے کر رہے ہیں. ہماری ڈھیروں دعائیں آپ کے ساتھ. سر، ہم اس کا آغاز ایسے کریں گے کہ ہم آپ کی خدمت کے جو شروع سے آغاز ہے آپ کا، ہم چاہیں گے کہ ضرور کچھ لمحے ہم ان پہ بھی آپ سے بات کریں. آپ نے 1977 میں سنٹ تھامس تھیولوجیکل کالج سے اپنی آغاز کیا اپنی مذہبی تعلیم کا. تو میں جاننا چاہوں گا کہ وہاں تک پہنچنے میں، اس بلاہٹ میں آپ کا خود انٹرسٹ تھا، والدین کی طرف سے تھا، کس طرح آپ نے یہ چاہا کہ میں خدمت کی طرف جو ہے وہ آؤں؟ بڑا دلچسپ سا سوال آپ نے کیا ہے. جب میں اسکول میں تھا تو مجھے بڑا اچھا لگتا تھا سائنس سبجیکٹس پڑھنا، خاص طور پر سسٹمیٹکس چیزیں جیسے فزکس اور میتھمیٹکس. تو جب 10ویں کا امتحان پاس کیا تو میں خاندان میں سب سے بڑا ہوں. ایک میرا بھائی ہے، 2 بہنیں ہیں. جب شروع میں یہ باتیں ہونی تھی تو ہمارے والدین نے ہمیں بتایا کہ تم گھر میں بڑے ہو، ہم نے منت مانی ہوئی ہے کہ تمہیں خدمت کے لیے پیش کریں گے، 10ویں تمہاری ہو گئی ہے، چلے جاؤ. تو ہم نے بڑے عجیب سا جواب اپنے ماں باپ کو دیا تھا، جس کا آج بھی ہمیں دکھ کا احساس ہوتا ہے. ہم نے کہا تھا کہ ہم نہیں جائیں گے، یہ چھوٹا بھائی ہے، اس کو بھیج دو، کیونکہ میرا شوق میتھمیٹکس میں، فزکس کیمسٹری میں زیادہ تھا، اور میں سوچتا تھا شاید میں بڑا 10ویں اچھی پوزیشن میں حاصل کرنے کی وجہ سے شاید میں بہت بڑا آدمی ہو گیا. جی. تو وہاں سے ہم نے اس کا آغاز کیا. اور لیکن اس کے بعد جب ہم نے BSc ختم کی تو ان دنوں کیمپس کروسر کے ساتھ ہم سیل گروپ میں کام کیا کرتے تھے، والنٹیئر. تو دعا میں ہمارا لگاؤ تھا. تو پھر ہم نے BSc کرنے کے بعد
लाहौर, कराची। ज़हीर उद्दीन साहब का भी जिक्र आप कर जी रहे हैं। हाँ, कैंपस कैंपस क्रूसेड क्रूसेड में उन दिनों ज़हीर उद्दीन साहब थे और उनके साथ हम फ़र्क सेल ग्रुप्स में जाते थे। तो फिर हमने वहाँ से उस वक्त ये सेमिनरी सेल्विन हाउस में हुआ करती थी और वहाँ उसमें हमने दाखिला लिया और वहाँ से हमने बाकायदा इसकी इल्म इलाही की तालीम को पढ़ना शुरू किया। तो 81 में आपने कंप्लीशन किया इसको, जी, डिग्री को आपने लिया और आप एज ए डीकन की हैसियत से आप आए। तो पहली कलीसिया आपको जो मिली थी कहाँ पर और कैसा पाया आपने? पहली कलीसिया होली ट्रिनिटी पैरिश में हमें रखा गया, क्योंकि जब हम आखिरी साल में थे तो उसी वक्त ये इंतज़ाम किया गया था कि हमें मज़ीद पढ़ने के लिए मुल्क से बाहर जाना था। तो इसलिए शुरू के जो चंद महीने हैं वो हमने होली ट्रिनिटी पैरिश में गुजारे और उसके बाद मज़ीद तालीम के लिए हम इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड अब तो वहाँ से आप जो कौन सी तालीम आपने हासिल की इंग्लैंड से? आप इंग्लैंड से हमने BD बैचलर ऑफ डिविनिटी जी किंग्स कॉलेज लंदन से, जो कि वहाँ पर बड़ी अच्छे नज़र से क्लर्जी में इसको देखा जाता है जी। 81 और 2015 जब आप चौथे बिशप आप बने, क्या आप अपने डीकन के भी हवाले से अपने एक्सपीरियंस को और फिर जब आप प्रेस्बिटेरियन इंचार्ज बने उस हवाले से और आज जब आप इस मनसब पर हैं, तो क्या तब्दीली उस ज़माने से लेकर आज तक आप अपनी कलीसिया के अंदर रूहानी बेदारी के हवाले से भी और जिस्मानी तरक्की के हवाले से भी कैसे देखते हैं आप इस चीज़ को? खिदमत खा डीकन की हो, खा प्रेस्बिटर की हो, खा बिशप की हो, खिदमत में जो मरकज़ी बात है कि आप किसकी पैरवी कर रहे हो और आपका टारगेट या मंजिल क्या है। मेरी नज़र में, मेरे तजर्बात में, अगर आपकी मंजिल खुदा का कर्ब, खुदा की नज़दीकी, खुदा की खुशनुदी करना है, तो आप कहीं भी रह के खिदमत कर रहे हों, अपने बाप की फरमाबरदारी उसके बेटे की मिसाल को सामने रखते हुए करते हैं। इसमें मनसब का कोई लेना देना नहीं है। इसमें मनसब का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वक्त के साथ साथ आप अपने ईमान में, अपनी थियोलॉजी में मैच्योर होते हैं, इसलिए आप अपनी खिदमत का ना मंजिल बदलते हैं, ना उसके अंदाज बदलते हैं, लेकिन आपकी बातों में कुछ थोड़ी सी मैच्योरिटी हो जाती है और जो होनी चाहिए। क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी में साकत कभी नहीं है, वी आर नेवर स्टेटिक। या तो हम मसीह के करीब जा रहे हैं या उससे दूर हो रहे हैं। हम ये नहीं है कि हम यहाँ हैं और कायम हैं। इसलिए हमें हर वक्त आगे बढ़ना है, मसीह के करीब और करीब और करीब और करीब जाना है और उसको मिसाल मानते हुए अपनी खिदमत करनी है, ताकि जैसा मत्ती की इंजील में लिखा है कि तुम्हारी इन सब बातों से खुदा का जलाल, हमारे आसमानी बाप का जलाल ज़ाहिर हो। जब मौक़िफ़ और मंजिल ये होगी तो फिर हमारी खिदमत यकीनन पूरा असर होगी। अगर हम सियालकोट की तारीख़ के हवाले से बात करें तो सियालकोट क्रिश्चियन मदरलैंड भी इसे कहा जाता है। अगर इसकी तारीख़ को देखें तो इसका आगाज़ कब हुआ और ये सही मानों में पुख्तगी के साथ इसकी जो आगे तारीख़ चलती है वो कब हुई? हमारे पास जो ट्रेसेस हैं वो 17वीं सदी तक जाते हैं, जब स्कॉटलैंड से और नीदरलैंड से मिशनरीज़ में यहाँ आके काम करना शुरू किया। लेकिन उस तहरीक ने ज़्यादा मजबूत होना शुरू किया 18वीं सदी के वस्त में और 19वीं सदी में। तो वहाँ से इसका जो है जी हाँ, क्योंकि इस जगह पर सियालकोट में जब ये मिशनरी आए तो उनके लिए ये काम आसान नहीं था, क्योंकि एक बहुत बड़ी मिसाल है 1857 की कि स्कॉट मिशनरी
جن کو پورا سیالکوٹ کے مسیحی لوگ جانتے ہیں ہنٹر تھامس کے نام سے. جی یہ نام سنا ہوا ہے. جی ہنٹر تھامس یہاں پہلے آفیشیل چرچ آف اسکاٹ لینڈ کے مشنری تھے. وہ جنوری میں یہاں آئے اور 9 جولائی کو ان کی بیوی کو اور ان کے شیرخوار بچے کو قتل کر دیا گیا. تو اس طرح کی مثالیں اور قربانیاں ہمارے پاس ہیں لیڈرشپ میں جو ہماری مددگار ہیں. تو 19ویں صدی میں یہ سارے کام بڑے زور سے ہونے شروع ہوئے اور پھر 20ویں صدی میں یہ کام کافی حد تک مضبوط ہو گئے. اور پھر اس کے بعد چرچ آف پاکستان جب ہوا تو کئی لوگ کہتے ہیں کہ شاید مشنری چھوڑ کر چلے گئے. مشنری چھوڑ کر نہیں چلے گئے کیونکہ اس وقت چرچ آف اسکاٹ لینڈ، اینگلیکنز، لوتھرنز اور میتھڈسٹ جو پاکستان میں کام کر رہے تھے وہ ایک دوسرے میں ضم ہو گئے. یہ اتحاد ہوا ان کا. ہاں اور یہ 1970 کی بات ہے. 1970 آل سینٹس ڈے یا 1 نومبر 1970. جیسے کہ ہم نے اس کے بارے میں بھی کہا کہ اسے مدر لینڈ کا بھی نام دیا جاتا ہے اور یہیں سے اگر دیکھا جائے تو زبان زد عام ہے کہ یہیں سے کرسچینٹی کا آغاز جو ہے پنجابی مسیحیت کا آغاز جو ہے وہ اس دھرتی. اس وقت میں اگر آپ دیکھیں اور آج کے دور کو دیکھیں تو کیسا آپ کو لگتا ہے، کیا محسوس ہوتا ہے؟ ہم اس وقت کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں موجودہ دور کے اندر 2020 میں؟ دیکھیں ہمیں ہمیشہ اپنے آپ کو پرکھنا چاہیے اور پرکھتے رہنا چاہیے. اگر ہم یہ کہہ دیں کہ ہم پہلے سے بہتر ہیں تو پرکھنے کا عمل رک جائے گا. اس لیے میں ہمیشہ یہ دیکھتا ہوں کہ ہم کہاں پر کمزور ہیں. ہمارے پاس ماضی میں گزرے ہوئے لیڈرز کی، مسیحی مشنریز کی اور مسیحی خادموں کی مثالیں موجود ہیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ایک دنیا میں نام لیا جاتا ہے دعاگو ہائیڈ، پرینگ ہائیڈ. وہ یہاں سیالکوٹ میں تھے اور دعا کرتے تھے کہ مجھے روز نئے لوگ ملیں جن کو میں مسیح کا پیغام سنا سکوں. اب ہم میں وہ بات نہیں ہے کیونکہ اگر اب بھی ہمیں ویسے لوگ ہوں جو کہیں کہ روز میں نے 2 یا 3 لوگوں کو، نئے لوگوں کو خدا کا کلام سنانا ہے، خوشخبری مسیح کے پیار کی دینی ہے، تو ہم اور زیادہ تیزی سے اپنی منزل کی طرف چلیں گے. اس کی طرف ہم بڑھ سکتے ہیں. ہاں بڑھ رہے ہیں لیکن ویسے نہیں بڑھ رہے جیسے بڑھنا چاہیے تھا. ہاں. سر یہاں لیں گے ایک چھوٹا سا بریک کے بعد آ کر ہم اپنے جو ہمارا جو مضمون ہے لیڈرشپ کی طرف تو ہم اس طرف بھی آئیں گے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خدا کے لوگ اور اس وقت ہم موجود ہیں پاکستان کے تاریخی شہر سیالکوٹ ڈائسس میں اور آج ہمارے ساتھ موجود ہے خدا کے خادم بشپ ایلون جان سیمول صاحب. یہاں لیں گے ہم چھوٹا سا بریک کے بعد آ کر دوبارہ اسی سلسلے کو یہاں سے جوڑیں گے. کہیں جائیے گا مت، ہمارے ساتھ رہیے گا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام خدا کے لوگ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ایک بار پھر. ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جہاں سے ہم نے سلسلہ ہمارا منقطع ہوا تھا وہیں سے ہم اسے جوڑتے ہیں. ہم بات کر رہے تھے اس تاریخ کے حوالے سے، اس پہ بھی ہم نے اس کو بات کو کیا. ہم جب لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں تو جب ہم اس شہر میں یا اس سے آغاز کا ہم بات کرتے ہیں تو کیا یہ بات درست ہے؟ کیونکہ یہ زبان زد عام ایک بات ہے کہ شاید ہمیں صحیح لیڈرشپ جو ہے وہ نہیں ملی، جبکہ اگر تاریخ کے آئینے میں دیکھا جائے، علوم اور راگ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو شاید تاریخ ایسی نہیں ہے. جیسے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے ذکر کیا خدا کے خادم کا جن کے پورے خاندان کو جو ہے مار دیا گیا، تو یہ ایک لیڈرشپ تھی جس میں انہوں نے اپنی جان کو بھی گنوایا. لیکن اس کے بعد اگر اس کو دیکھیں تو کیوں ایسی خلشات ہیں لوگوں کے ذہنوں میں اور کیوں اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ کی جاتی ہیں یا کیوں تحفظات آتے ہیں؟ تو کیا کہنا چاہیں گے لیڈرشپ کے حوالے سے آپ کے پروگرام کا نام مجھے بڑی تقویت دیتا ہے کیونکہ کلام مقدس میں یہ درج ہے کہ میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے. جو خدا کے لوگ ہیں پرانے عہد نامے کے زمانہ سے اور اس کے ساتھ ساتھ پرانے عہد نامہ کے ساتھ ساتھ نئے عہد نامے میں بھی
ان کو ضرورت ہے کہ کوئی ان کی رہنمائی کرتا رہے. ہمارے آج کل کے دور میں جو لیڈرشپ کا معیار ہے وہ ببلیکل لیڈرشپ کے معیار سے بالکل متضاد ہے. ہمارے زمانے میں وہ لیڈر ہے جو اچھی تقریر کر لے، جو لوگوں کو اکٹھا کر لے، جو اپنی بات میں اثر پیدا کر دے. پرانے عہد نامے میں ہمیں موسیٰ ایسا لیڈر نظر آتا ہے جو شاید صحیح طرح سے بول نہیں سکتا تھا. موسیٰ ایسا لیڈر نظر آتا ہے جو ہچکچاتا تھا لیڈرشپ کو حاصل کرنے. لیکن موسیٰ ایسا لیڈر ہے جو اپنی لیڈرشپ کے دوران ہر روز خدا سے باتیں کرتا تھا. ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے دوسرے دوست بھی جو ابراہیمی خاندان میں سے ہیں اور ابراہیمی خاندان سے ہوتے ہوئے اپنے مذہب میں ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم خلیل اللہ. اور ہم پرانے عہد نامہ کے صفحوں میں پڑھتے ہیں کہ وہ روز خدا سے باتیں کرتا تھا، آمنے سامنے باتیں کرتا تھا. ایسی باتیں کرتا تھا کہ لوگ کہتے تھے اپنے چہرے کو ڈھانپ لے، کیونکہ اس کے چہرے پر سے وہ نور منعکس ہوتا تھا جو خدا کی حضوری میں. یہ لیڈر ہے جو خادم ہے. خادم یہ کس کا ہے؟ اپنے اس خدا کا جس نے اس کو اپنے لوگوں میں، خدا کے لوگوں میں شامل کیا ہے. میں جو چند لمحوں میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور کروں گا وہ یہ ہے کہ چرچ میں ایک ٹرم ہے، عام چرچ میں، سرونٹ لیڈرشپ، خادم رہنما. اس کی مثال ہم موسیٰ جیسے لوگوں سے لیتے ہیں جو ہمارے پاس کتاب مقدس کے اوراق میں ہے. اور پھر نئے عہد نامہ میں ہمارے پاس جو سب سے اچھی مثال ہے وہ میرے نجات دہندہ، آپ کے بچانے والے خداوند یسوع مسیح کی ہے. کیونکہ اس نے اس چیز کو جو اس کے قبضہ میں تھی، اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا، اس کو قبضہ میں نہیں رکھا، اپنے آپ کو پست کر دیا، اپنے آپ کو خالی کر دیا اور فرمانبردار رہا. ایگزیکٹ آیت پڑھ سکتے ہیں جو بھی کرتے ہیں. میں جان بوجھ کے ایسے الفاظ استعمال کر رہا ہوں تاکہ ہماری سمجھ میں آ جائے. اپنے آپ کو پست کر دیا، موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی. یہ لیڈرشپ کی مثال ہے، یہ سرونٹ لیڈرشپ کی مثال ہے. ہم جو لیڈر ہیں آج کل، ہم دنیاوی لیڈر بننے کی کوشش کرتے ہیں، ہم خدمت گزار یا خادم لیڈر نہیں بننا چاہتے. کیا وجہ ہے؟ کیا ہم بائبل سے دور ہو گئے؟ کیونکہ ہمارے پاس موجود ہیں سب چیزیں، اور اگر موجودہ زمانے کو دیکھا جائے تو موجودہ زمانہ کمپیوٹر کا، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. یعنی ایک جگہ سے آپ چیز کو کاپی کریں اور کہیں پر بھی پیش کر دیں. تو کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم وہاں سے اس چیز کو لے کر اپنی اصلاح کے لیے، اپنی بہتری کے لیے، اور اپنی ہی نہیں بلکہ اپنی کلیسیا کی بہتری کے لیے اس کو استعمال کریں؟ تو کیوں ایسا کیا نہیں جا رہا؟ ہم دنیا کو متاثر کرنے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں کہ میری تقریر ایسی ہو کہ ہر کوئی کہے کہ کیا الفاظ استعمال کیے ہوئے ہیں. ہم خدا سے متاثر ہونے کی کوشش میں نہیں لگے رہتے. جس حال کہ موسیٰ خدا سے متاثر ہو کر اس پہاڑ پر جاتے ہوئے کانپتا تھا، اور جب وہ لوگوں کے پاس آتا تھا تو اس رفاقت سے اس کے چہرے پر نور تھا، روشنی تھا. یسوع مسیح جو خود خدا باپ سے صادر ہوا، خدا باپ کے ساتھ برابر ہونے کی حیثیت رکھتا تھا، اس نے اس کو قبضہ میں رکھنے ہوئے کی چیز نہ سمجھا. ہم آج کل خدا کے خادم ہونا کو بڑا قبضہ سمجھتے ہیں. میری نظر میں خدمت خواہ ڈیکن کی ہو، خواہ لے پرسن کی ہو کلیسیا میں، خواہ پریسبٹر کی ہو، خواہ بشپ کی ہو، یہ خدا کا فضل ہے. اور اس فضل کو ہم نے سوچ سمجھ کے
नाप तोल के इस्तेमाल करना है ताकि खुदा की कलीसिया बढ़े। अगर मेरी बातों से खुदा की कलीसिया नहीं बढ़ी, खुदा की कलीसिया तरक्की नहीं करती, तो मुझे लगातार हर रोज़ अपने आप को परखने की ज़रूरत है। और जिस तरह मूसा खुदा के साथ उससे रफ़ाकत रखता था, लगातार रफ़ाकत रखने की ज़रूरत है। और जिस तरह मसीह यीशु जो खुदा का बेटा है, उसकी अपने बाप की मर्ज़ी में मर्ज़ी एक थी, हमें उस मिसाल में रहते हुए लीडरशिप करनी है। सर्वेंट लीडरशिप में आप आगे नहीं खड़े होते कि आगे खड़े हो और लोगों का मजमा लगा है। सर्वेंट लीडरशिप में आप उनको पीछे से भेड़ों की तरह कहते हो कि बेटा आगे बढ़ो, ताकि कलीसिया का हर फर्द जिस्मानी मेयार की लीडरशिप की तरह आपको कबूल ना करे, बल्कि कलीसियाई और मसीह यीशु की मिसाल दी हुई जो लीडरशिप है उसके लिए उसके तरह कबूल करे। और आप कितनी चीज़ों को अपने कब्ज़ा में रखते हो। लेकिन मौजूदा दौर में हम देखें तो चीज़ें ही कब्ज़ा में की गई हैं, कलाम नहीं किया गया। जी बिल्कुल, यही हमारे आपके चैनल के ज़रिए आपके ज़रिए लोगों से इल्तिमास है और अपने अजीज़ भाइयों से जो लीडरशिप रोल करते हैं कि आपने खादम रहनुमा बन के अपनी यीशु की ज़िंदगी को करना। लीडरशिप ये नहीं है कि आपको मैं कहूँ कि मेरी बात से मुत्तफिक हो। लीडरशिप ये है कि हम दोनों तैयार हों कि हम खुदा की रज़ामंदी में मुत्तफिक हैं। मैं पिछले दिनों क्योंकि चर्च यूनियन के बारे में बात कर रहा था, तो मैं ये कहता हूँ चर्च यूनियन के बारे में कि इब्तदाई चर्च जानता था कि उनके होने का मकसद क्या है। अगर हमारी लीडरशिप के ज़रिए हमारे होने का मकसद ये है कि मैं अपनी 4 बातें करके चला जाऊं और लोग मुझे वाह करते जाएं, तो मेरी नज़र में मैं अच्छा खादम रहनुमा नहीं हूँ। अगर मेरी बातों करने के सबब से खुदा के नाम को जलाल मिलता है, और ख़्वाह वो कराची हो, मुल्तान हो, लाहौर हो, सियालकोट हो, तो फिर हम अच्छे लीडर हैं। क्योंकि हमने जो कुछ काम करना है उसके अदना नौकर होते हुए करना है, और ये काम हमने बतौर एहसान नहीं करना। ये तो हम अदना नौकरों का काम है, हमने ये नहीं करना तो क्या करना। अहद अतीक का जी लीडर जिसके बारे में आपने जी इस बात को भी बयान किया कि हम मुक़द्दस मूसा का भी देखते हैं। जी अहद जदीद में अगर हम लीडरशिप को देखें तो वहाँ पर आप किस को देखते हैं कि जो नुमाया है? देखें, सारे रसूल, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, याद दिलाता हूँ कि सारे रसूल जो हैं उनमें से सिर्फ यूहन्ना तबई मौत मरे, बाकी सब के सब कत्ल कर दिए, शहीद हो गए। ठीक है। अब इस तरह की रोया, इस तरह का एंड हमारे सामने हो तो हमारी खिदमत बड़ी मौसर होगी। अहद अतीक के बाद अहद जदीद और उसके बाद की हम 21वीं सदी में सारे अच्छे वसाइल होते हुए कंप्यूटराइज्ड एज में उतनी तेज़ी से अपने यीशु के प्यार के नाम में लोगों को नहीं जीत रहे जितनी तेज़ी से पहली सदी में इन 12 लोगों ने काम करके दिखाया। जी, इसलिए मेरी यही है कि इल्तिजा सारे लोगों से हमेशा कि आजिज़ी और फरोतनी के साथ अपने खुदा बाप की मर्ज़ी को पूरा करो। हम ये तो कहते हैं, अक्सर मैं कहता हूँ कि आए खुदावंद अपनी दुआ में कि जिस तरह तेरी मर्ज़ी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। शायद हम दर्जनों या सैकड़ों बार ये कहते हैं, लेकिन अमली ज़िंदगी में हमारा रवैया ये है कि जिस तरह तेरी मर्ज़ी आसमान पर पूरी होती है, उस तरह मेरी मर्ज़ी इस ज़मीन पर या मेरी कलीसिया। क्या वजह है कि कलीसिया और खादम में तसादम नज़र आता है? ये क्यों भाग दौड़ है? उसकी
کئی وجوہات ہیں، میں اس کو پن پوائنٹ نہیں کر سکتا کہ ایک وجہ یہ ہے، اس کی کئی وجوہات ہیں. ہمارا رویہ، ہمارا خدا سے تعلق، ہماری خدا کے ساتھ تابعداری، ہماری خود نمائی، ایسی کئی باتیں ہیں. لیکن ایک مین وجہ ہے کہ ہم سب کا خدا کے ساتھ روز بروز کا رشتہ کیا ہے. کیونکہ سرونٹ لیڈر میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ لیڈر خدا کا خادم ہے. اگر میں آیات پڑھ دوں، جی بالکل کیونکہ یہ جو یسایہ نبی کے آخری باب ہیں، 40ویں باب اور اس کے آگے، ان کو اکثر کہا جاتا ہے کہ ابد یہوہ سونگ. ابد کا مطلب ہوتا ہے، یہ عربی میں اور عبرانی میں ایک ہی لفظ ہے، عین بے دال، جس کا مطلب ہوتا ہے نوکر. ابد یہوہ، کہ یہوہ وہ جو ہے، اس میں بھی ذکر ہے کہ یہوہ میرا نام ہے، میں جو ہوں وہ اس کی پہلی فارم ہے یہوہ کی، فرسٹ پرسن سنگولر، واحد متکلم. کیونکہ یہوہ کا مطلب ہے کہ وہ جو ہے، اور پہلی فارم ہے میں جو ہوں. تو جب خداوند خود کلام کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں جو ہوں، اور جب میں اور آپ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں وہ جو ہے. اس لیے وہ کہتا ہے یہوہ میرا نام ہے، اور ہم وہ جو ہے اس کے خادم ہمیں ہونا ہے. اور یہ جو ابد یہوہ سانگ ہے 42واں باب یسایہ نبی کا، یہاں لکھا ہے کہ دیکھو میرا خادم جس کو میں سنبھالتا ہوں، میرا برگزیدہ جس سے میرا دل خوش ہے. ہمیں اس طرح کے لیڈر بننا ہے، اس طرح کے خادم بننا ہے جس سے ہمارے خدا باپ یہوہ وہ جو ہے ہستی، اس کا دل خوش ہو. جیسے میں نے پہلے کہا، ہم نے لوگوں کو متاثر نہیں کرنا، ہم نے اس کی خوشنودی حاصل کرتی ہیں. اور جس سے اس کا دل خوش ہے، میں نے اپنی روح اس پر ڈالی. جب ہم خدا کے ساتھ لیڈرشپ ہوتے ہوئے چلیں گے تو پھر وہ ہم میں اپنی روح ڈالے گا. پھر ہم جو لیڈر ہیں، ہم بات نہیں کریں گے بلکہ وہ ہماری بات کریں گے. اس وجہ سے ہماری لیڈرشپ کامیاب ہوگی. اور جو مشن یا منزل ہے اس کا بڑے اچھے الفاظ میں ذکر ہے، یسایہ 6 باب، میں خداوند نے تجھے صداقت سے بلایا. اس خادم کو جو مسیح یسوع پر یہ سابق ہے، اور یہ اس سے تھوڑے نچلے پیمانے پر ہم خادموں پر جو کلیسیا کے خادم ہیں، خواہ وہ لے ہیں خواہ وہ آرڈینیشن والے ہیں، کہیں کہ میں نے تجھے بلایا، میں ہی تیرا ہاتھ پکڑوں گا. اس سے بڑھ کے خادم رہنما کو اور کیا چاہیے؟ ہم کہتے ہیں کہ یا پیسہ ہمارا ہاتھ پکڑ لے یا کوئی سیاسی رہنما ہمارا ہاتھ پکڑ لے، تو ہم سیاسی رہنما کے اس کے زور میں اپنی لیڈرشپ کو اور زیادہ بتلائیں. امید ہے کہ میں لمبی بات نہیں کر رہا، اور سننے والے بچوں سے، بھائیوں بہنوں سے بھی درخواست ہے کہ اس کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں کہ جب خدا نے ہمارا ہاتھ پکڑ لیا ہے تو پھر کیا ہو جائے. موسیٰ کا ہاتھ خدا نے پکڑا تھا، اس لیے وہ جو بولنے میں ہچکچاتا تھا اس کو کوئی ہچکچاہٹ نہیں تھی. سر ہمیں لینی پڑے گی ایک بریک. بریک کے بعد میں اسی آیت میں سے ایک بات جو سامنے آ رہی ہے کہ یہاں لفظ دیا گیا خادم کا، لیکن خادم نہیں ہو رہا بلکہ مالک بنا جا رہا ہے. تو میں بریک کے بعد ضرور جاننا چاہوں گا کہ خادم جو ہے وہ مالک کیوں بن رہا ہے. تو سر بریک لیں گے، بریک کے بعد آ کر ضرور اس بات کو ہم آگے بڑھائیں گے. ناظرین، یہاں ہم لیں گے چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے خادم اور مالک کی حیثیت سے. تو کہیں جائیے گا مت، ہمارے ساتھ رہے گا. اسٹے ود اس. ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام خدا کے لوگ میں. بریک میں جانے سے پہلے ہم یسایہ نبی کے صحیفے کا مطالعہ کر رہے تھے، 42 باب اور اس کی 6 آیت، جس میں خادم کی بات کی گئی ہے. لیکن جب ہم خدا ان کے کلام کو دیکھتے ہیں اور موجودہ سینیریو کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر خدا کے خادم کی حیثیت سے بات کی جا رہی ہے. لیکن موجودہ زمانے میں ہم خادم کو مالک کی حیثیت سے دیکھتے ہیں. اور مسیح یسوع کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ تمام اختیارات کو رکھتے ہوئے بھی ان کا استعمال ویسے نہیں کرتے. تو ہم خادم اور مالک، تو ہم جاننا چاہیں گے خدا کے خادم سے کہ ہم وہ کس طرح سے اس چیز کو ہم سمجھ سکتے ہیں. جی بشپ صاحب، یہ جو مالک
اور خادم ہے جو کہ خادم مالک بننے کے لیے جا رہا ہے، تو کیوں ایسا کس لیے؟ تو میں ضرور چاہوں گا کہ آپ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں سن رہے ہیں، ان کی اصلاح کے لیے، ان کی تربیت کے لیے آپ ضرور اس چیز کو سامنے رکھیں۔ جی ضرور۔ پادری صاحب، آپ نے جو آج کا موضوع ہے اس کا جو سینٹر ہے، مرکز پہ آپ نے پن لگا دیا۔ لیڈرشپ اس وقت اچھی لیڈرشپ ہوگی جب لیڈرشپ یہ جانے گی، پہچانے گی، مانے گی اور عملی طور پر ظاہر کرے گی کہ ہم خادم لیڈر ہیں۔ جو مثال میں دے رہا ہوں، بلکہ میں نہیں دے رہا، کلام مقدس کے صفحات دے رہے ہیں۔ فلپیوں کے 2 باب کی آیات میں ذکر ہے جو میں نے پہلے بھی بتائی، کہ میں پڑھ دیتا ہوں تو زیادہ بہتر ہوگا تاکہ جو گھر میں ہو وہ بھی آپ پڑھ سکیں۔ 6 آیت، اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، یہ یسوع مسیح کے بارے میں ہے، اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، اور آگے سارا سب کو آپ کو یہ آتی ہیں، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا۔ جب آپ خادم رہنما ہیں تو پھر آپ کو خالی ہونا ضرور ہے۔ Emptying out is an expression in theology which is most of the time used in terms or in concern کہ جب آپ خالی نہیں ہوں گے تو آپ بھرے نہیں جائیں گے۔ ہماری خدمت یا لیڈر ہونے کا مقصد ہے کہ ہم بھرے جائیں روح سے، جو یسایہ میں ہم نے آیت سنی، اس نے اپنی روح ہم پر ڈالی، اور پھر اس کو بعد لوگوں میں جا کے خالی کر دیں، پھر آئیں اس کے پاس، پھر بھرے جائیں، پھر اس کو خالی کریں۔ ہم اٹک گئے ہیں اس جگہ پر کہ ہم خادم لیڈر ہونے کی بجائے ہم مالک یا مختار خاص بنے، اور یہ جسمانی لیڈرشپ میں تو بڑا اچھا ہے، کیونکہ اس میں ہم نے سب کچھ اپنے قبضے میں اور ایک بڑے طریقے سے اختیار میں رکھنا ہے، لیکن روحانی اعتبار سے یہ درست نہیں ہے۔ روحانی لیڈرشپ میں اور مسیحی لیڈرشپ میں ضروری نہیں ہے۔ وہ جس نے خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، وہ کیسے یہ گوارا کرے گا کہ ایلمن جو ایک خادم ہے وہ اپنے آپ کو نوکر ہونے کی بات جو ہے اس کو چھپا کر سب چیزوں کو قبضہ میں رکھنے کی چیز ہے۔ اس کے لیے خادم کو ضروری ہے، خادم لیڈر کو ضروری ہے، خادم رہنما کو ضروری ہے کہ اگر اس نے مسیحی قوم کی خدمت کرنی ہے تو لگاتار روز بروز اپنے خدا سے پاک روح کی قوت میں یسوع کی مرضی کے ساتھ طاقت حاصل کرتا جائے، تاکہ اس کی سب سے بڑی کمزوری جو اپنے آپ کو وہ مالک ظاہر کرتا ہے وہ خدا اس کی دور کرے، اپنا ہاتھ پکڑے، اس کے اپنی روح ڈالے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس مشن کو یاد رکھے کہ ہماری منزل کیا ہے۔ ہماری منزل ہے جس کا ذکر لوکا کی انجیل کے 4 باب میں بھی ہے، اور یہ یسایہ نبی سے ہی مسیح خداوند نے اسی حصے کو پڑھا کہ میں خداوند نے تجھے ساقت سے بلایا، میں ہی تیرا ہاتھ پکڑوں گا اور تیری حفاظت کروں گا، اور لوگوں کے عہد اور قوموں کے نور کے لیے تجھے دوں گا کہ تو، یہ مسیح یسوع کے لیے ہے، لیکن ہمارا مقصد یا مشن کیا ہے؟ خادم لیڈر نے کیا کرنا ہے؟ تو اندھوں کو آنکھیں، کھوئے اور اسیروں کو قید سے نکالے، اور ان کو جو اندھیرے میں بیٹھے ہیں قید خانہ سے چھڑائے۔ جب ہمارا یہ مشن رہے گا تو ہم اس مشن کی پیروی کریں گے جس کے لیے مسیح یسوع اس دنیا میں آئے، اور لوکا کی انجیل کے 4 باب میں انہوں نے اس دن یہ حصہ پڑھ کے سنایا کہ میں لوگوں کو چھڑانے آیا ہوں۔ یہ اسی وقت ہوگا جب ہم مالکانہ حقوق کی جو سوچ اور سمجھ ہے
اس کی قید سے نکل نکل جائیں اسے گے، نفی میں لیں گے، نہیں اس قید سے نکل بالکل جائیں گے، اس نکل نے جائیں ہمیں گے، قید کیا ہوا ہے، تو پھر ہم بھی آزاد ہوں گے اور خادم رہنما کی صورت. سر ایسے خادم کی کلیسیا کو جو اس قید سے نکل آتا ہے خادم اور اوریجنل خادم بن جاتا ہے، پیور خادم بن جاتا ہے، تو پھر اس کی کلیسیا بھی تو ویسے ہی روحانی ہوگی. مقصد یہ کہنے بالکل اس کی کلیسیا ویسے ہی روحانی ہے، کیونکہ اس نے پھر یہ نہیں دیکھنا کہ یہ 100 یا 150 لوگ میری کلیسیا ہے. وہ خداوند کی اس کلیسیا کا رہنما ہے جو سب جگہ ہے. اس کی جو باتیں ہوں گی وہ اس کی اپنی باتیں نہیں ہوں گی، وہ اس کے خدا کی طرف سے دی ہوئی باتیں ہوں گی. اور کیونکہ اس نے اس کی روح سے اس کی روح اس میں ڈالی ہے، اس لیے وہ اس طرح کی غلطی نہیں کر پائے گا اس وقت تک جب اس کی اپنی فطرت دوبارہ اس پر کبھی غالب نہ آئے. ہم موجودہ ہم کسی طرح جو سننے والے ہیں، امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ ہم کلیسیاؤں میں اپنی ناسمجھی میں چیزوں کو اپنے قبضے میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ان دنوں کووڈ-19 کے دنوں میں مجھے کسی نے بتایا تھا کہ کسی نے میسج بھیجا تھا کہ ہم سیمی گاڈ بن گئے. سیمی گاڈ کا مطلب ہوتا ہے آدھے خدا. آدھے خدا. ہماری حرکات انسانوں کی، میں صرف کلیسیا کی بات نہیں کر رہا، ہماری حرکات اور سکنات ایسی ہیں جیسے ہم خدا ہیں. ہم نے کمپیوٹر ایجاد کر لیا ہے، ہم نے ہوا میں سفر کیا ہے، ہم نے ایٹمی ہتھیار کیے ہیں. یہ وقت کلیسیائی رہنموں کے لیے کلام کرنے کی ہے کہ ان سب باتوں کے باوجود ہم نے خدا نہیں بننا. اگر ہم خدا ہوتے تو ہم کمروں میں قید نہ ہو جاتے کرونا کے سبب سے. ہوا کے پرندے آزاد ہیں، ہم کمروں میں قید ہیں. ہمیں سب کو، اور کلیسیائی کے لیڈر ہیں انہیں خاص طور پر اپنی اس کمزوری کو اپنے خداوند کے سامنے لانے کی سر ضرورت ہے. آپ یقیناً روحانی باپ کی حیثیت سے ہیں. میں یہ چاہوں گا کہ ہر اس شخص کے لیے جو اس خدمت میں ہے، جو اس خدمت میں آنا چاہتا ہے، کیا کہنا چاہیں گے آپ اپنے ایکسپیرینس کے حوالے سے؟ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ جب اس خدمت میں آئیں تو کیسی خدمت جو ہے ان کو کرنے کی ضرورت ہے؟ ضرور ہے کہ اس میں مشکلات ضرور آتی ہیں، ان کا مقابلہ بھی کرنا ہے، ان کو جیتنا بھی ہے. کیا کہنا چاہیں گے اس کے لیے؟ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اپنا پورا بھروسہ اپنے خداوند پر رکھو. اپنی ساری فکریں اس پر ڈال دو، کیونکہ اس کو فکر ہے. یہ سننے میں بڑی آسان آیت ہے، عملی زندگی میں بڑی مشکل ہے. جب آپ اپنا پورا بھروسہ اس پر ڈال دو گے تو پھر خواہ آپ کے لیے مشکل آئیں پھر بھی آپ کو پتہ ہے وہ حل کرے گا، خواہ آپ کی آسان خدمت ہو پھر بھی وہ حل کرے گا. لیکن اولیت اپنے خدا کو دینی ہے، یسوع مسیح کی پیروی کرنی ہے، پاک روح کی طاقت حاصل کرنی ہے، اور دعا میں ہر روز اس کے سامنے جھکے رہنا ہے. خدا آپ سب کو، اور خاص طور پر جو لیڈرز ہیں ان کو یہ قابل کرے کہ ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، تاکہ ہم ایک دوسرے کی کمزوریوں کو اجاگر نہ کریں بلکہ ان کو اپنے خداوند کے سامنے لائیں، اور خداوند ہمیں پاک روح کی طاقت دے کر اپنی کلیسیا کے لوگوں میں استعمال کرے، کیونکہ اس کو ہماری ضرورت نہیں ہے. اور میں بڑے سوچ سمجھ کے یہ لفظ کہہ رہا ہوں، اس کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہے. ہم کس طرح سے اس کی ضرورت جو ہے وہ بن سکتے ہیں؟ کیسے بن سکتے ہیں اس کی ضرورت؟ ہم اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم کس طرح وہ جہاں ہمیں استعمال کرنا چاہتے ہیں، جہاں وہ چاہتا ہے لوگوں کو کھڑا کریں، وہاں ہم جب اس طرح بن سکتے ہیں جب ہم اپنے آپ کو کمزور اور ادنا سمجھتے ہیں موسیٰ کی طرح، اور جب ہم اپنے آپ کو مسیح یسوع کو سامنے رکھتے ہوئے، ہم یہ تو کہتے ہیں کہ مسیح کو تکتے رہو، لیکن عملی زندگی میں ہمیں تکنا چاہیے. ہم صرف لفظی بات کرتے ہیں، لفظی بات نہ کریں، اس کو عمل میں لائیں، تاکہ ہم ان سب باتوں کو جو بڑی مشکل ہیں اپنے خداوند یسوع مسیح کی رہنمائی میں، پاک روح کی طاقت میں، اور اپنے باپ کی مرضی کے ساتھ کر سکیں. بشپ صاحب بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ کہ آج کی اس لیڈرشپ کا جو مضمون تھا آپ نے یقیناً اسے بہت اچھے طریقے سے لوگوں کے سامنے رکھا ہے، اور یقیناً جنہوں نے آپ کو سنا ہے، جنہوں نے آپ کو دیکھا ہے،
یقیناً بہت سے ایسے ہیں جو دیکھ نہیں سکتے، جی تو میں ضرور اس بات کو کہتا ہوں کہ جو دیکھ نہیں پاتے وہ ضرور سنیں، اور چونکہ یہ خدا کی کلام کی باتیں ہیں تو یقیناً وہ اس سے برکت کو پائیں گے۔ تو میں ایک بار پھر آپ کی تمام اس محبت کا، اس پیار کا، اس خلوص کا جو آپ نے ہمیں ویلکم کیا ہے، میں اس کا ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس پروگرام میں بھی آپ آنے کے لیے اور یہ اتنی اچھی باتیں کرنے کے لیے بھی میں گواہی ٹیلی ویژن کی طرف سے، اپنی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ طارق صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں، اور آپ کے جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ میں اس بات کے لیے شکر گزار ہوں کہ آپ خدا کی بادشاہی کے پھیلاؤ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ آپ کے سننے والوں سے درخواست کروں گا، دعا میں لگے رہو، لگاتار تجربہ سے اپنے خدا کی مرضی کو جانتے رہو۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام کو آپ نے دیکھا اور سنا۔ یقیناً آج ہم نے تاریخی پس منظر پر بھی بات کی، سیالکوٹ ڈائسس کے حوالے سے، یہاں مدر لینڈ چرچ کے حوالے سے بھی، اور خداوند کے خادم کی زندگی کے بارے میں بھی، ان کی خدمت کے ان سالوں کے بارے میں بھی۔ اور یقیناً جب ہم لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں تو حقیقت میں لیڈرشپ کیا ہونی چاہیے، خادم کا کردار بائبل مقدس میں کیسا ہونا چاہیے، کیا ہے، اور ہمیں کس طرح اس خدمت کو لے کے چلنا ہے، یہ میں نے بھی سنا، آپ نے بھی سنا، اور یقیناً خدا کے خادم کی، خدا کے کلام کے ان الفاظوں سے جو ان کے منہ سے نکلے، خدا نے روح کی تاریخ سے انہیں دیے، ہم نے سنے، یقیناً میں نے اور آپ نے اس برکت کو پایا۔ یہ لفظی نہیں ہونے چاہیے بلکہ یہ عملی ہونے چاہیے، تاکہ ہم لفظی باتیں نہ کریں بلکہ اس کو عملی جامہ پہناتے ہوئے اس کے اچھے شاگرد بنیں، تاکہ اس کے نام کی بڑھوتی کو، اس کے نام کی منادی کو زمین کی انتہا تک لے کے جائیں، اور یہی اس کا حکم ہے، ارشاد اعظم یہی ہے۔ اسی کے ساتھ آپ سے سیالکوٹ ڈائسس سے اجازت چاہوں گا، آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے پروگرام میں، نئے مہمان کے ساتھ اور نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیں، خود بھی خوش رہیں اور اوروں میں بھی خوشیوں کو بانٹیں، اور جو توڑے خداوند نے آپ کو دیے ہیں ان توڑوں کو اس کے جلال کے لیے استعمال کریں۔ چلتے چلتے ہمیشہ آپ سے ایک بات کہا کرتا ہوں، آج پھر ضرور چاہوں گا کہ اس بات کو کروں، آپ اپنے بزرگوں کا خیال رکھیں، ان کو وقت دیں، ان کے ساتھ وقت گزاریں، خاص طور پر اپنی ماں کا خیال رکھیں۔ اجازت چاہوں گا، آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئی ڈیسٹینیشن کے اوپر۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔